لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا سب سے بڑا عملی نمونہ اگر مدینہ منورہ کی زمین کے اوپر کوئی ہے وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ جن کے درمیان بڑے زمانے کی کرخدگی تھی، آپس کی دشمنی تھی، آپس کا نفاق تھا، کسی کے اونٹ نے اگر کسی کے اونٹ سے پہلے پانی پی لیا تھا تو اپنے مرتے باپ کی وصیت کو یہ کہہ کر کے پورا کر رہا تھا کہ تمہیں ان کی نسلوں سے لڑنا ہے میرے بچے۔ اس کے اونٹ نے اپنے اونٹ سے پہلے پانی پیا تھا۔ وہ اوس اور خزرج کی آپس کی دشمنیوں کو آپ نے محبتوں کے ساتھ ایسے گھل کر دیا تھا اور ایسے ختم کر دیا تھا جیسے دودھ میں شکر ڈال دی گئی ہو، اسے ہلا دیا گیا ہو، جیسے دودھ میں ڈالی ہوئی شکر کا پتہ نہیں چلتا اور شیر و شکر ایک ہو جاتے ہیں، ایسے قبیلہ اوس اور خزرج آپس میں ایک ہو گئے تھے، آپس میں مل گئے تھے اور ایسی بھائی چارگی اور محبت ان کے درمیان میں آ گئی تھی کہ سگے بھائیوں کے درمیان میں بھی وہ محبت نہیں ہو سکتی اور وہ محبت پیدا نہیں کی جا سکتی، ایسی محبت تھی۔ ایک مجلس جمی ہوئی تھی، صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے، مورخین نے لکھا حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ اس مجلس میں تشریف فرما تھے، کھانے کا دور چل رہا تھا، خزرج کے سردار تھے حضرت سعد بن عبادہ، کھانے کا دور چلا، کھانا ہو گیا، پانی وانی پیا گیا، مشروب حلال پیا گیا، اس کے بعد میں ایسے ہی بیٹھے تھے کہ حضرت سعد بن عبادہ نے ایک شعر گنگنا دیا، ان کے زمانے عرب و جاہلیت کا ایک شعر جاری ہو گیا اور انہوں نے گنگنا دیا۔ سعد بن عبادہ کا مقصد اس شعر کو پڑھ کر کے کسی کی ہجا کرنا، کسی کو تکلیف پہنچانا مقصود نہیں تھا۔ اشعار اشعار ہوتے ہیں، جیسی وہ شعر ان کی زبان پر جاری ہوا، قبیلہ اوس کے ایک صحابی نے اس کو سن لیا گنگناتے ہوئے، تو قبیلہ اوس کے صحابی نے بھی شعر کے مقابلے میں شعر کہا، اشعار پر اشعار پڑھے گئے۔ جب قبیلہ اوس کے صحابی نے شعر پڑھا، پھر خزرج والوں نے شعر پڑھا، جب خزرج والوں نے پڑھا پھر اوس والوں نے پڑھا، ابھی اشعار بازیاں شروع، بیت بازیاں شروع ہو گئی، اشعار اشعار سے تلواروں میں تبدیل ہو گئے، پھر باتوں پر باتیں ہونے لگی اور ہاتھوں کی کنائیاں مٹھیوں پر مضبوط ہونے لگی اور ہاتھ تلواروں کی دستوں کی طرف بڑھ گئے۔ جس آشیانے کو محمد رسول اللہ نے بڑی محبتوں سے سجایا تھا، ایک ایک تنکا کر کر کے دور ہوئے قلوب کو قریب لایا تھا، آج وہ بکھرنے والے تھے، امت کا شیرازہ بکھرنے والا تھا اور وہ عمارت متحدہ سیسا پلائی ہوئی وہ مسمار ہونے والی تھی۔ کسی صحابی نے جب یہ منظر دیکھا گھبرا گئے اور دوڑتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دولت کدہ آشیانے آستانے کی طرف بھاگے، تراہمام کہتے ہوئے فریاد کہتے ہوئے بھاگ رہے ہیں اور اپنی کمر کو پیٹتے ہوئے بھاگ رہے ہیں، دھڑام سے اللہ کے نبی کے قدموں پر جا کر کے گرے اور یہ صحابی کہہ رہے ہیں لاڈلے نبی جی چلیے تو صحیح، جنہیں آپ نے بھائی بھائی بنایا تھا وہ دشمن بننے جا رہے ہیں، جن کے درمیان آپ نے اخوت قائم کی تھی ایک دوسرے کو مٹانے پر تلے ہوئے ہیں، نبی جی چلیے اپنی امت کو آج بٹنے سے کٹنے سے بچا لیجئے۔ آقا نے جب امت میں اختلاف کی بات سنی، آقا نے جب امت کے بکھر جانے کی بات سنی اور امت کے مٹ جانے کی بات سنی، آپ کا پارا آسمان کو چڑھا، چادر آپ نے لپیٹی۔ مورخ کہتا ہے گویا مورخ آپ کے منظر کو ویڈیو میں کیمرہ بند کر رہا ہو اور آقا دوڑ رہے تھے اور آپ کی چادر آپ کے قدموں میں آ گئی، آپ اندھا دھند دوڑے، آپ کی چادر آپ کے قدموں میں آ گئی۔ راوی کہتا ہے قریب تھا کہ آپ زمین پر گر جاتے اور آپ کا منہ پھوٹ جاتا، آپ سنبھلے، پھر اٹھے، پھر دوڑے، دیکھا صحابہ کی تلواریں ان کی میانوں سے باہر آ چکی ہے اور تلواریں ننگی ہے اور ایک دوسرے کا خون چوسنے اور پینے کے لیے بےتاب ہے، قریب تھا کہ حملہ کر دیتے۔ آقا نے اپنے جسد اصغر کی پرواہ کیے بغیر درمیان میں جست لگائی اور یوں دونوں طرف ہاتھ کر کے کہنے لگے وَالنَّبِيُّ بَيْنَكُمْ وَأَنْتُمْ تَحْكُلُونَ وَتَفْصُلُونَ بِسُيُوفِكُمْ، نبی تمہارے درمیان موجود ہے اور تم تلواروں سے اپنا فیصلہ کرتے ہو۔ آقا کو جب پایا شیطانی فرقہ رفع ہوا
آنکھوں میں آنسو تیر آئے، نبی موجود ہے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ آقا نے دونوں کو بٹھایا اور دونوں کو بٹھا کر کے اتحاد کی بات کی، اتفاق کی بات کی، محبت کی بات کی، اخوت کا درس دیا، اور صحابہ پھر روئے، اتنا روئے انہیں لگا ہم نے کاش کہ اپنی جان اس سے پہلے کیوں نہ دے دی ہوتی، اپنے بھائیوں پر ہم نے تلواریں اٹھائی، بہت روئے۔ یاد رکھو اگر تمہارے میرے جملے کی وجہ سے امت میں پھوٹ آ گئی، امت حق سے پھر گئی اور امت حق سے دور ہو گئی، تو ایسا نہیں کہ مجھے سزا آخرت میں ملے گی۔ علماء کہتے ہیں اللہ اس کی نسلوں میں توڑ پیدا کر کے رکھے، کمر ٹوٹ جائے گی اس کے خاندانوں کی، یہ تو اپنی جھوٹی تقریروں سے، لفاظیوں سے، چرب بیانیوں سے امت کو حق سے دور کرے گا اور امت میں غلط باتیں پیرتا پھرے گا، بوتا پھرے گا، لیکن اس کے نکلنے والے نتائج اس کی نسلوں کو اندھا کر کے رکھے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کیا ہوا تھا؟ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے جھک کر کے روتے ہوئے کہا نبی جی میرے کچھ نہیں، بس ایک شعر اپنی زبان سے گنگنایا، میرا مقصد کسی کی ایذا رسانی، کسی کی دل آزاری نہیں تھا، ایسے ہی وہ شعر میری زبان پر جاری ہو گیا۔ آقا نے مسکرا کر کے دیکھا، یعنی یوں بتلا رہے ہو گویا کہ تاریخ یوں سمجھ رہی ہو آقا کی مسکراہٹ کے پیچھے بڑا راز چھپا ہوا ہے، اور وہ راز ایک دن ظاہر ہو گیا۔ آپ ولی ہے، آپ کی ولایت مسلم، آپ صحابی ہے، آپ کی صحابیت مسلم ہے، آپ کا انتقال ہوگا، آپ دنیا سے رخصت ہوں گے، اللہ آپ کو ضرور جنت میں ڈالے گا، جنت آپ کی طے ہے، لیکن اگر آپ سے دنیا میں رہتے ہوئے اگر کوئی ایسا فعل وجود میں آیا جس سے امت میں توڑ پیدا ہو گیا، آپ صحابی رسول ہے تو کیا ہوا، تب بھی اللہ آپ کو دنیا میں سزا دے گا، یہ طے ہے، علماء نے لکھا ہے۔ ترمذی کی شروحات میں لکھا ہے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قضائے حاجت کے لیے جب جنگل میں تشریف لے کر کے گئے، اپنا سطر کھول کر کے زمین پر نیچے نہ بیٹھے تھے کہ بیچ جنگل سے دو سنسناتے ہوئے تیر آئے اور کلیجے میں داخل ہو گئے اور دل ٹکڑے ٹکڑے ہو کر کے بکھر گیا، وہیں پر شہید ہو گئے، اور جناتوں نے مدینے کے اندر پکارا قتلنا سید الخزرج سعد بن عبادہ رمیناہ بسہمین فلم یخطف وعدا، ہم نے قتل کیا ہے سعد بن عبادہ خزرج کے سردار کو، ایسے دو تیر مارے، دل خطا نہ کر سکا، نشانہ خطا نہ ہوا، دل ٹکڑے ٹکڑے ہو کر کے بڑھ گیا۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ سعد بن عبادہ کی صحابیت مسلم ہے، اللہ کے یہاں مرتے سے جنت میں چلے گئے، لیکن کہا اے سعد آپ نے جان کر نہیں کیا تھا، خطا سے آپ کی زبان سے جو شعر نکلا تھا اس سے امت میں جو توڑ آیا تھا، اللہ نے اس کی سزا دنیا میں آ صحابہ نبوی کے ساتھ جن کے بارے میں قرآن نے جنتی ہونے کا وعدہ کیا، مغفور محفوظ ہونے کا وعدہ کیا، ان کو دنیا میں سزا مل سکتی ہے۔ میں اگر میری چرب زمانی سے اگر لوگوں کے درمیان اختلاف کے بیج بوتا پھروں اور اختلاف ڈالتا پھروں تو کیا اللہ مجھے بخشے گا؟